والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة مدد يا مشايخ الدستور، وأنا شاء الله شاء محمد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. ہجری نیا سال آ رہا ہے انشاءاللہ. یہ ابھی سال کا آخر ہے. ہجری تاریخ کے حساب سے بدھ کا دن سال کی شروعات ہوگا. ایک سال گزر گیا ہے. یہ مبارک دن ہے. دن، مہینے اور سال، ہر چیز جو لوگ کرتے ہیں وہ اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے. ان کے لیے یہ اس لیے ہے جس سے کہ وہ حساب لگا سکیں. اللہ عز و جل کہتا ہے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَاب. صدق اللہ العظیم. اس دنیا میں ہماری زندگی کے لیے اللہ عز و جل نے یہ دن بنائے ہیں، مہینے بنائے ہیں اور سال بنائے ہیں جس سے کہ ہم ہر چیز ماپ سکیں. یہ دیکھ سکیں کہ وقت کیسا گزر رہا ہے. ہر چیز اس نے بنائی ہے. دن، رات، مہینے اور سال وہ چیزیں ہیں جو اس نے بنائے ہیں. اللہ نے کچھ چیزوں کو خاصیت دی ہے. ان کی خاصیت ہے کہ ان میں وہ وقت ہیں جن میں عبادت کرنی ہے. لوگ ان مہینوں کے حساب سے یہ حساب لگاتے ہیں کہ عبادت کب کرنی ہے. اس حساب سے وہ عمل کرتے ہیں. یہ چاند کی تاریخ کے حساب سے ہوتا ہے. اسلام دین میں واجب اور فرض اس کے حساب سے لگایا جاتا ہے. اگر آپ اس کے باہر کریں گے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. آپ ایک ضروری چیز چھوڑ بیٹھیں گے، آپ فرض چھوڑ بیٹھیں گے اور آپ خام خواہ میں ہی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ رمضان میں روزے نہ رکھ کر جنوری میں روزے رکھتے ہیں تو آپ اس فرض کی فضیلت کھو بیٹھیں گے اور آپ گناہ کر بیٹھیں گے اگر آپ رمضان میں روزے نہیں رکھیں گے. اگر آپ سردیوں میں روزے رکھیں گے اسے آسان کرنے کے لیے اور کہیں گے کہ ابھی دن چھوٹا ہے، تب آپ گناہ کر بیٹھیں گے. حج کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. یہ ہجری کی تاریخ کے حساب سے کیا جاتا ہے. یہ سال میں ایک دفعہ ایک دن ہوتا ہے. اگر آپ وہ دن چھوڑ دیں گے تو آپ کا حج مانا نہیں جائے گا. یہ دن اللہ عز و جل نے مقرر کیے ہیں. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد 12 ربیع الاول کو ہوتا ہے. اگر آپ اس کو 20 اپریل کو منائیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے. بالکل آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دن ان کا احترام کرنا ہے، لیکن اگر آپ اپنے دماغ کے حساب سے 12 ربیع الاول کو نہ منا کر اس کو 20 تاریخ کو منائیں گے، 20 اپریل کو، تب آپ بدعت کریں گے اور اس کی فضیلت کھو بیٹھیں گے. بہت ساری چیزیں ہیں جس کا ہمیں حساب لگانا ہے جس سے کہ ہم اس سال کی عبادت میں انہیں چھوڑ نہ دیں ہجری سال کے حساب سے. اس لیے ہمیں شیطان سے دھوکہ نہیں کھانا ہے. بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہجری کا سال کب شروع ہوتا ہے. انہیں کب پتہ چلتا ہے؟ کبھی نہیں. بہت سارے لوگ نہیں جانتے، لیکن ہر کوئی دوسرے نئے سال کے لیے تیار رہتا ہے.
اور سوچتا ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، ہم گناہ کریں گے اور ہر طرح کی چیز کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہجری سال میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ ہجری نیا سال وہ سال ہے جو اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو ہدیے کے طور پر دیا ہے۔ اس لیے انہیں چیزوں کا حساب اس کے ذریعے لگانا چاہیے کہ انہیں اس سال حج پر جانا ہے، رمضان کب ہے، عاشورہ کب ہے۔ ہر چیز کی مختلف فضیلت ہے، ان کو چھوڑ دینا لوگوں کے لیے نقصان ہے۔ اللہ ہمیں اور سال دکھائے اچھائی والے انشاءاللہ، وہ برکت سے بھرے ہوں انشاءاللہ۔ اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔